بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سائنسدان براؤن اور گہرے سمندر کا راز۔ سائنسدان براؤن نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک پہنچ گیا جس کا ترجمہ یہ ہے: کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، غرض کے اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے چھائے ہوئے ہوں۔ اگر وہ اپنا ہاتھ نکالیں تو لگتا ہے کہ وہ اسے بھی نہ دیکھ سکیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں گہرے سمندر کی طرف اشارہ ہے، جسے حال ہی میں سمندری ماہرین نے اس وقت دریافت کیا جب وہ سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے کے قابل ہو گئے، جہاں سمندری اندھیرے درجہ کمال کو پہنچتے ہیں اور جہاں اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اور زبردست ٹھنڈک بھی ہے۔ اس آیت پر پہنچ کر سائنسدان براؤن نے ایک ہندوستانی مسلمان عالم سے پوچھا، کیا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا تھا؟ اس عالم نے جواب دیا، نہیں۔ براؤن نے دوبارہ پوچھا، تو پھر انہیں سمندری علوم کس نے سکھائے؟ اس مسلمان عالم نے جواب میں اس سے پوچھا کہ آپ کو اس سوال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ سائنسدان براؤن نے اس عالم مسلمان سے کہا، میں نے اسلامی کتاب قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، سمندر کی گہرائی کے متعلق اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے صرف وہی شخص جان سکتا ہے جسے سمندر کے بارے میں وسیع علم دیا گیا ہو۔ پھر سائنسدان براؤن نے اس عالم کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور اس عالم سے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی سمندر کا سفر کیا، نہ سمندری ماہرین اور اساتذہ سے کوئی معلومات حاصل کی، اور نہ کسی ادارے میں کوئی تحقیق کی، بلکہ وہ ناخواندہ تھے، تو پھر انہیں یہ نفع بخش علم کس نے سکھایا؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ یہ خالق کائنات کی طرف سے بالکل سچی وحی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر سائنسدان براؤن نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ لا إله إلا الله محمد رسول